حضرت حشام بن حکم جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بہترین طالب علم تھے، ایک روز ان کے پاس ایک منکر خدا آیا جس کا نام عبداللہ دسانی تھا۔ اس نے جناب حشام سے سوال کیا، کیا آپ کا کوئی خدا ہے؟ جناب حشام نے جواب دیا، جی ہاں بے شک ہے۔ عبداللہ نے دوبارہ سوال کیا، کیا تمہارا خدا قدرت رکھتا ہے؟ جناب حشام نے جواب دیا، ہاں وہ ہر چیز پر قدرت و تسلط رکھتا ہے۔ عبداللہ نے پھر سے سوال کیا، کیا تمہارا خدا پوری دنیا کو ایک مرغی کے انڈے میں بند کر سکتا ہے جبکہ وہ دنیا کو نہ تو چھوٹا کرے اور نہ ہی انڈے کو بڑا کرے؟ جناب حشام پریشان ہو گئے اور کہا کہ مجھے اس سوال کا جواب دینے کے لیے کچھ مہلت چاہیے۔ عبداللہ نے کہا، تمہارے پاس 1 سال کا وقت ہے، 1 سال میں سوال کا جواب ڈھونڈو اور پھر مجھے آ کے بتاؤ۔ عبداللہ کے جانے کے بعد جناب حشام فوراً اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور اپنے آقا امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور کہا، اے میرے مولا، میرے پاس ایک آدمی آیا ہے، اس نے مجھ سے بہت عجیب و غریب سوال کیا ہے جس کا کہ میں جواب نہیں دے سکا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے کیا سوال کیا ہے؟ جناب حشام نے فرمایا، وہ کہہ رہا تھا کہ کیا خدا اپنی قدرت کے پیش نظر دنیا کو اپنی وسعت کے ساتھ مرغی کے انڈے میں قرار دے سکتا ہے؟ امام صادق علیہ السلام نے اس کا سوال سنا اور فرمایا، اے حشام، تمہارے پاس کتنے حواس ہیں؟ جناب حشام نے جواب دیا، اے میرے مولا، میرے پاس 5 حواس ہیں، حواس خمسہ، قوت باصرہ، قوت سامعہ، قوت لاسمہ، قوت ذائقہ، قوت شامعہ۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا، ان میں سے سب سے چھوٹی قوت کون سی ہے؟ جناب حشام نے فرمایا، قوت باصرہ میرے مولا۔ پھر مولا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، اس قوت باصرہ کو آنکھ میں قرار دیا گیا ہے، کبھی اس کا اندازہ کیا ہے؟ جناب حشام نے جواب دیا، جی ہاں میرے مولا، وہ آنکھ کا ایک دال کے دانے کے برابر ہے یا شاید اس سے بھی چھوٹی۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے حشام، ذرا اپنے سامنے اوپر اور نیچے نگاہوں کو دوڑاؤ اور مجھے بتاؤ کہ تم نے کیا دیکھا۔ جناب حشام نے فرمایا، میرے مولا، آسمان، زمین، گھر، پہاڑ، بیابان، نہریں، لوگ سب نظر آ رہے ہیں۔ پھر میرے مولا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، وہ خدا جو اس بات پر قادر ہے کہ جو کچھ بھی تم دیکھ رہے ہو وہ اس آنکھ کے اندر ہے جو کہ دال کے برابر بھی نہیں ہے، تو کیا وہ اس کائنات کو مرغی کے انڈے میں چھوٹا کیے بغیر اور انڈے کو بڑا کیے بغیر قرار نہیں دے سکتا؟ جناب حشام اسی وقت کھڑے ہوئے اور امام صادق علیہ السلام کے پاؤں پہ بوسہ دیا اور کہنے لگے، یا ابن رسول اللہ، میرے سوال کا اتنا ہی جواب کافی ہے۔ حشام اپنے گھر چلے گئے اور دوسرے دن ہی عبداللہ دسانی کے پاس چلے گئے اور فرمایا، میں تمہارے سوال کا جواب دینے آیا ہوں۔ عبداللہ نے کہا، تمہارے پاس 1 سال کا وقت تھا، اتنی بھی کیا جلدی تھی؟ جناب حشام نے کہا، مجھے اس سوال کا جواب ایک ہی رات میں مل چکا ہے۔ جناب حشام نے عبداللہ دسانی کو اس سوال کا جواب منو ان سنا دیا جس طرح کہ انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا تھا۔ عبداللہ پریشان ہو گیا اور کہنے لگا کہ یہ تمہیں کس نے جواب دیا ہے؟ جناب حشام نے اپنے آقا کا نام بتایا۔ عبداللہ نے کہا کہ میں ان کی زیارت سے منور ہونا چاہتا ہوں اور ان سے فیض حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ عبداللہ اگلے ہی روز امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور ان کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ عبداللہ نے امام علیہ السلام سے عرض کی، اے جعفر ابن محمد، میرے معبود کی طرف سے میری رہنمائی کیجیے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا نام کیا ہے؟ عبداللہ نے یہ سوال سنا اور سر جھکائے باہر چلا آیا۔ اس کے دوستوں نے اس سے پوچھا کہ تم نے اس سوال کا جواب کیوں نہیں دیا؟ عبداللہ نے کہا، میرا نام عبداللہ یعنی کہ بندہ خدا ہے۔ اگر میں اپنا نام بتاتا تو امام علیہ السلام ضرور پوچھتے کہ تم کس کے بندے ہو، میں نے اسی لیے اپنا نام نہیں بتایا۔ عبداللہ کے دوستوں نے کہا، تم ایسا کرو، انہیں کہو کہ آپ میری رہنمائی کیجئے بغیر میرا نام پوچھے۔ جب عبداللہ اندر گیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا، جا کے وہاں بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ وہاں جا کے بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد امام علیہ السلام کے ایک فرزند دربار میں تشریف لائے اور وہ انڈے سے کھیل رہے تھے۔ امام علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بیٹا ادھر ہو اور یہ انڈا مجھے دو۔ امام علیہ السلام نے انڈے کو ہاتھ میں لیتے ہوئے عبداللہ کو متوجہ کرتے ہوئے کہا
اے عبداللہ دسانی، ذرا اس انڈے کی طرف نگاہ کرو کہ یہ انڈا کتنی چیزوں پر مشتمل ہے۔ پہلے موٹی کھال، پھر اس کے نیچے باریک اور مضبوط کھال، دو سونے اور چاندی کے رنگ کے دریا جو کبھی بھی آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ نہ سونا چاندی سے ملتا ہے اور نہ چاندی سونے سے، بلکہ اپنی اسی حالت میں برقرار رہتے ہیں۔ پھر اگر اسے استعمال نہ کریں اور اسے گرمی دی جائے تو ایک خوبصورت چوزہ اس سے باہر آتا ہے۔ کیا تمہاری نظر میں یہ سب تشکیلات بغیر تدبیر اور ارادے کے وجود میں آ گئی ہیں؟ عبداللہ دسانی کافی دیر تک سر جھکائے خاموش رہا۔ پھر جب نور ایمان اس کے قلب پر پڑا تو اس نے سر کو اٹھایا اور کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا وحدہ لا شریک ہے اور محمد اس کے بندے ہیں اور رسول ہیں، اور آپ خدا کی طرف سے لوگوں پر حجت ہیں۔ لہٰذا میں اپنے سابقہ باطل عقیدے سے توبہ کرتا ہوں اور حق کی طرف آتا ہوں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔